کرام اور میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میں جشن یوم جمہوریہ کے اس موقع پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب بغور سماعت فرمائیں گے۔ آپ سب اپنے کو بھی واقف ہے کہ ہم سب یہاں پر اپنے ملک عزیز کے 74ویں جشن یوم جمہوریہ منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ہندوستان کی تاریخ میں یہ جشن یوم جمہوریہ 1950 سے ہی بڑے دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ سامعین حضرات، ہمارے ملک کو آزاد کرانے کے لیے خصوصاً علماء کرام اور عموماً مذاہب کے لوگوں نے بڑی جدوجہد کی، اور 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ لہٰذا ملک کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ایک دستور، ایک آئین ضروری تھا، کیونکہ یہاں پر مختلف مذاہب کے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے مسلمان رہنما کی قیادت میں اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن میں ہمارے ملک کا دستور بن کر تیار ہوا، اور اسے 26 جنوری 1950 میں ہمارے ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ اس لیے ہم سب اس تقریب کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہمارے اسلاف کو جنہوں نے اپنے وطن عزیز کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ حاضرین جلسہ، لہذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان تمام کی قربانیوں کو ضائع نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو اس مقام تک لے جائے جہاں فرد کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کا نام بھی روشن ہو۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں، جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں۔ ہم اپنی جان کے دشمن کو بھی اپنی جان کہتے ہیں، اور محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔